جیسے جادو ہو گیا ہو بالکل کہ بچہ ایک دم آرام سے سوتا چلا جاتا ہے، تو یہ بعض اوقات نظر بد چونکہ حق ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، تو اس لیے نظر اتارنا چاہے ایک مرتبہ ہو چاہے کثیر مرتبہ ہو سب کر سکتے ہیں، جب تک بچہ پریشان نظر آئے آپ نظر اتار سکتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ پرائز بانڈ کیا انعام لینا کیا شرعاً جائز ہے؟ تو جی ہاں، یہ ہمارے نزدیک دیکھیں بالکل جائز ہے، کیونکہ نہ تو اس میں سود متحقق ہوتا ہے نہ جوا۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ کسی سے مالی معاملہ کرتے ہوئے کچھ زائد مال کو شرط ٹھہرا لینا، ایسا زائد مال جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، یہ ہے سود۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں، خدا نہ خواستہ اور یوں کہوں کہ جب میں واپس لوں گا تو 1,25,000 لوں گا، یہ شرط ہے۔ تو اب دیکھیں میں نے یہ مالی معاملہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ مالی معاملہ کرتے ہوئے 25,000 ایک زائد مالیت کو میں نے شرط ٹھہرا دیا ہے، اور یہ 25,000 کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، تو یہ سود بن جائے گا۔ اس کے برعکس اگر میں اس کو بیچتا ہوں، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی یہ ویسے تو 100 روپے کا ہے لیکن میں آپ کو بیچوں گا 125 روپے کا، آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ لے گئے 100 روپے تو اس کے اصل قیمت تھی، جو 25 روپے زائد دے رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اسی کے میں نے 125 مقرر کیے ہیں، تو وہ 25 روپے زائد اسی کا عوض اور بدلہ کہلائیں گے، وہ بیع بن جائے گی، تو اس لیے یہ سود ہے۔ اب پرائز بانڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ مثلا اگر آپ کا گورنمنٹ یہ کہتی ضرور ہے ترغیب کے لیے کہ آپ پرائز بانڈ خریدیں، ہم آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا انعام نکل آئے تو اتنا آپ کو مل جائے گا، زائد ملے گا۔ اب زائد کا ذکر تو کیا گیا ہے لیکن یہ مشروط نہیں ہے۔ مشروط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنا لازم ہو، جیسے میں آپ کو قرضہ دوں اور کہوں بھی 1,00,000 دے رہا ہوں 25,000 زائد لوں گا، تو یہ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ میں ضرور لوں گا، یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ انعام کو مشروط کر دیتی کہ جو بھی آپ پرائز بانڈ لیں گے اس کا جو ہم نے انعام کا ذکر کیا ہر خریدنے والے کو ضرور ملے گا، تو پھر اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو ہے کہ وہ ایک نام نکل آیا تو مل گیا، نہیں نکلا تو نہیں بھی نکلا، تو اس لیے اس میں سود کا معنی متحقق نہیں، کیونکہ اگرچہ زیادتی مل رہی ہے لیکن وہ زیادتی مشروط نہیں ہے، تو سود کی تعریف اس پہ صادق نہیں آ رہی۔ دوسرا اس میں جوئے کا معنی بھی نہیں ہے۔ جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانبین سے مال لگایا جائے اور ایک اپنا مالی اعتبار سے نقصان کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پرائز بانڈ خریدتے، انعام نہیں نکلا تو آپ کا پرائز بانڈ کل کا کل پیسہ ضائع ہو جاتا یا تھوڑے بہت پیسے کاٹ لیے جاتے گورنمنٹ کی طرف سے، تو پھر یہ جوا متحقق ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، انعام نکل آیا ٹھیک، نہیں نکل آیا تو آپ کو پورے پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ اور دوسرے کی طرف سے وہ اصل میں پیسہ نہیں لگا رہا بلکہ وہ تو ایک انعام مقرر کیا، اپنی مرضی سے وہ انعام دے رہا ہے، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے کہ واضح طور پہ فقہا نے لکھا کہ اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو بیچنے والا اپنی چیز کے مثلا میں نے کہا اس کو 125 روپے کا بیچوں گا، آپ مان گئے، جب آپ پیمنٹ دینے لگے تو میں نے کہا چلیں 25 روپے اور چھوڑ دو، 100 روپے دے دیں، میں نے اب کم کر دیا، انعام دے دیا، تو مشروط نہیں تھا، میں نے کم کر دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یا آپ نے 125 روپے کا خرید لیا، جب پیمنٹ دینے لگے تو آپ نے کہا جناب صاحب میں 25 روپے اپنی خوشی سے اور دیتا ہوں، آپ 150 روپے لے لیں اس کے، تو اب یہ جو 25 روپے زائد دیے یہ بھی جائز ہے، کوئی جوا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک انعام ہے۔ ان جوا مشروط شرط لگا کر ہوتا ہے سمجھ لیں، اور یہ مشروط نہیں تھا، آپ نے ویسے انعام دے دیا۔ تو اسی طریقے سے گورنمنٹ اگر اس پہ انعام کا اعلان کرتی بھی ہے تو وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مشروط ہو جائے یا جانبین سے شرط لگا کر ہو، ترغیب کے لیے ہے، اور انعام آدمی جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لہذا اس میں جوئے کا بھی حقیقی معنی متحقق نہیں ہوتا، اس لیے اس کی رعایت نکلے گی، آپ بالکل خرید سکتے ہیں اور اس پہ ملنے والا انعام بھی آپ کے لیے جائز ہوگا۔ کیا پرائز بانڈ جائز ہے؟ پرائز بانڈ سے مراد اگر آپ اسٹیٹ بینک کا وہ پرائز بانڈ کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو انٹرنسک ویلیو اپنی جتنی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے، یعنی 1,000 روپے کا بانڈ ہے یا 10,000 روپے کا بانڈ ہے، جب چاہیں آپ جا کے وہ اس کو لیکویڈیٹ کروا سکتے ہیں، پیسے لے سکتے ہیں، اس کی اپنی ورتھ کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے جیسے نوٹ ہے، یعنی ایک ملک کے اندر، انٹرنیشنلی تو ظاہر وہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ پرائز بانڈ جب گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی دیتی ہے انعام تو وہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک فنڈ ریزنگ کا ذریعہ ہے۔ گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ کے لیے سپوز انہوں نے رقم مختص کی ہے 10 ارب روپیہ، اب ان کے پاس ایکویٹی اپنی جو ہے 4 ارب ہے، 6 ارب انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے، وہ بینکوں سے اٹھائیں گے یا عوام الناس سے اٹھائیں گے، تو وہ عوام میں ایک سکیم لانچ کرتے ہیں کہ اچھا جی 6 ارب ہم نے ڈیٹ اٹھانا ہے نا، ہم اس کو 6.5 ارب رکھ لیتے ہیں، پروجیکٹ کی کاسٹ ہم 10.5 ارب سپوز کر لیتے ہیں، وہ اوپر کا جو 50 کروڑ روپے ہے نا وہ ہم ان میں بانٹ دیں گے جن سے 6 ارب ہم ڈیٹ اٹھا رہے ہوں گے، انعام دے دیں گے۔
تو اس طریقے سے فنڈ ریزنگ کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے. باقی یہ ڈیپ ڈگ کرنا کہ جی وہ سودی پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، پرائز بانڈ کے کیس میں ایسا نہیں. البتہ جو ٹکٹس وغیرہ لانچ ہوتے ہیں کہ 10 روپے کا ٹکٹ ہے، نکل آیا تو 1000 روپیہ مل جائے گا یا 10,000، ورنہ اصل رقم بھی ڈوب جائے گی، تو یہ جوا ہے، یہ حرام ہے. جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے وہ آلموسٹ تمام علماء اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے پرائز بانڈ. نہیں اس میں تو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ صرف اور صرف آپ کے جو شیعہ اور یہ جو بریلوی مکتب فکر والے علماء وہی کہتے ہیں کہ نہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو بیسک ہے نا، اس کی جو جڑ ہے، وہ آپ کو جو گورنمنٹ جو آپ کو دے رہی ہے، انعام دے رہی ہے نا، وہ انعام آپ کو حرام جو سود کمایا اس میں سے دے رہی ہے. تو سر ان کو بتائیں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا، اس کی جڑ یہ ہے کہ سود کے اوپر مشینیں آئی ہوئی ہیں فیصل آباد کی، تو سب سے پہلے آپ کپڑے اتار کے نا پتوں کا لباس پہنیں. آپ صرف اس چیز کے مکلف ہیں جو ڈائریکٹلی آپ ہیں. اور دوسرا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ کہ ہم سود کے پیسے میں سے آپ کو دے رہے ہیں، انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہوتی ہے. اس پہ ویسے بول ٹی وی پہ ایک مناظرہ بھی ہوا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کا اور قاری خلیل الرحمان صاحب کا، اور باقی علماء نے بھی بیچ میں پارٹیسپیٹ تھوڑا کیا تھا، وہ آپ دیکھیے گا. اس میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا پرائز بانڈ جائز ہے؟ پرائز بانڈ سے متعلق سوال کر رہے ہیں. پاکستان میں جو رائج پرائز بانڈ ہیں اس کے حوالے سے بتائیے. جی دیکھیں، پاکستان میں جو پرائز بانڈ رائج ہیں اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ نوٹ کی طرح ہی جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی پرچی یا رسید نہیں ہے، جس طرح نوٹ کو کوئی کہے کہ جناب یہ رسید ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نوٹ خود ہی مال ہے. یوں ہی پرائز بانڈ بھی خود ہی مال ہے، اس کی ہی خرید و فروخت کی جاتی ہے. اب اس پر کسی ایک خاص فرد کے لیے جو ہے وہ نفع جو ہے وہ نہیں ہوتا. جب خرید و فروخت ہو گئی تو یہ قرض نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ بھئی جو افراد ہم سے خریداری کریں گے اس کی، ہم اس کو جو ہے وہ انعام دیں گے، اس کے اوپر ان میں سے بعض کو جو ہے وہ انعام دیں گے. تو اس طور پر یہ انعام بھی جائز ہے، یہ قرض کے اوپر مشروط نفع نہیں ہے. قرض پر جو مشروط نفع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اس کا تعلق جب قرض سے ہی نہیں اور اس کے اوپر نفع مشروط بھی یوں نہیں کہ ہر فرد کو ملے گا، کسی کو ملے گا، اب وہ کون ہوگا وہ معلوم نہیں، تو اس لیے یہ سود نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان سے متعلق ہے. اگر کسی اور ملک کے اندر کوئی اور پرائز بانڈ جاری ہو، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہو، تو اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. اگر اس سے متعلق کسی کو اپنی رہنمائی چاہیے کہ بھئی ہمارے ہاں اس کا طریقہ کار کچھ اور رائج ہے، تو اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت رابطہ کر سکتے. پرائز بانڈ بھی وہ کہ جو پرائز بانڈ کے نام سے ہی مشہور ہیں اور اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، ورنہ تو اور بھی بہت ساری اسکیمیں آتی رہتی ہیں. ہاں، اسکیمیں کچھ آتی رہتی ہیں، یعنی پرائز بانڈ تو انہی کو کہا جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. بازار کے اندر بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لاٹری ٹائپس چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی نفع مل رہا ہے، تو وہ شامل یوں نہ سمجھیں کہ یہ چیز اگر یوں ہے تو اس کو قیاس نہ کریں کہ بھئی اگر مارکیٹ میں کسی نے کوئی یوں کر کے کوئی ایک کارڈ جاری کر دیا تو ہم بولیں کہ جناب یہ بھی جو ہے وہی چیز ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں کے. لوگوں کے نزدیک کسی چیز کا مال ہونا ایک الگ چیز ہے، دو افراد کا اسے مال بنا لینا وہ ایک الگ چیز ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی اسکیم آئے جس میں آپ کو کوئی شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ بھئی یہ بھی پرائز بانڈ کی طرح ہی ہے، چلو اس پر بھی جو ہے وہ عمل کر لو، تو ایسا ہرگز نہ کریں، قیاس نہ کریں، بلکہ پہلے معلوم کر لیا جائے اور اس کا شرعی حکم بھی جان لیا جائے. جب پرائز بانڈ کا ایک اور پہلو بھی ہے، یہ تو ہے کہ گورنمنٹ سے خریدا، گورنمنٹ نے نفع دے دیا، لیکن پرائز بانڈ پر بھی کاروبار ہوتے ہیں. جب یہ قریب دن آ جاتے ہیں تو یہ مہنگے بکنا شروع ہو جاتے ہیں. خاص نمبر کے پرائز بانڈ جو ہے نا وہ زیادہ مہنگے بکتے ہیں. تو کیا یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری معلومات کے مطابق یہ جو زیادہ قیمت میں بیچنا ہے یا جو نمبروں کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر تو شرعی اعتبار سے بھی واضح طور پہ ناجائز چیز پائی جاتی ہے کہ وہ پرائز بانڈ نہیں بیچا جاتا، فقط جو ہے وہ پرچی کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک سٹہ یا جوا جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے پرائز بانڈ کے نمبرز کے ذریعے سے. وہ خرید و فروخت اس کی ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو جائز نہیں ہے، واضح طور پر جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ چیز نہ بھی ہو تو اگر غیر قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی غیر قانونی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. قانونی طریقہ کار کے مطابق ہی خرید و فروخت کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلو حضور، ہمارے ہاں روپے پیسے دیے جاتے ہیں، نوٹ دیے جاتے ہیں. کسی سے میں نے 100 روپے کی چیز لی اور 100 روپیہ دیتا ہوں. بعض دفعہ پرائز بانڈ بھی ہم ڈال دیتے ہیں، رقم کے اندر شامل کر دیتے ہیں. تو کیا شرعی طور پر سامنے والے کو مجبور کیا جا سکتا ہے بھائی آپ لے لیں، میں آپ کو رقم ہی دے رہا ہوں، یا اس کو نوٹ دینے کے ہی پابند ہے، یعنی جو رائٹ ہماری کرنسی ہے وہی دینے کے پابند ہے، یہ پرائز بانڈ کو بھی ہم اس میں شمار کر لیں؟ دیکھیں، اس کا جو ہے وہ مختلف عرف ہوگا. جیسے بینک ہیں تو بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی جو ہے وہ وصول کریں. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. عام دکاندار ہے تو اسے مجبور نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے ہاں جو رائٹ چلن جو ہے، جس پیسوں کے اعتبار سے، کرنسی کے اعتبار سے جس چیز کا چلن ہے، وہ جو ہے وہ عام
جو ہے وہ کرنسی کا جو ہے وہ پرائز بانڈ کا نہیں ہے. بعض دکاندار لے لیتے ہیں لیکن بعض یوں نہیں لیتے بیچارے کہ ہم اس کو کہاں بینک میں لے آ کے ابھی سے کھلا کروانے جائیں گے یا ہم کسی کے پاس لے کے جائیں وہ جو ہے وہ نہ وصول کرے ہم سے, تو اس لیے اس کو یوں مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لے ہی لیں.